بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم توشہ خانہ کے حوالے سے بات کرنے لگے ہیں۔ پچھلے ویک میں جو کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد دوسرا ویک تھا، جو کہ 14 اگست کو ویسے تو شروع ہوا تھا منڈے کا روز، مگر منڈے کو چونکہ گزٹڈ ہالیڈے تھی، لہٰذا جو کورٹ کی پروسیڈنگز ہیں وہ 15 اگست 2023 یعنی ٹیوزڈے سے شروع ہوئی تھی، جس میں گزشتہ ہفتے کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی سوائے ان باتوں کے کہ وہی جتنی بھی درخواستوں پر سماعت تھی ان کو اگلے ہفتوں میں منتقل کر دیا گیا۔ خان صاحب کی جو اہلیہ ہیں ان کی ملاقات ہوئی خان صاحب سے پچھلے ہفتے میں، لیکن ان کے وکلا میں سے صرف 1 سے 2 لوگوں کو ملنے دیا گیا۔ ان کے وکلا کی پوری ٹیم کو ان سے ملنے نہیں دیا گیا۔ مزید یہ کہ اب یہ جو 3rd ویک سٹارٹ ہوا ہے، جس کا آغاز اس ویک میں منڈے سے ہوا تھا، اس ویک میں خان صاحب کی کل یعنی منگل کے دن، کل ڈیٹ تھی 22 اگست کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت میں ہیئرنگ تھی، اور وہاں پر جو پٹیشن دائر کی گئی تھی ان میں یہی استدعا کی گئی تھی کہ ایک تو یہ ہے کہ فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے، سسپینڈ کیا جائے، اور خان صاحب کو فی الفور بیل پرووائڈ کی جائے، جس پر گزشتہ ہفتے ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کیا تھا کہ وہ اگلی سماعت میں تمام ریکارڈ یعنی توشہ خانہ کا ریکارڈ لے کر حاضر ہو، مگر اس ملک کے اندر آپ قانون، انصاف، آئین کی بالادستی کا کیا رونا روئے ہم کہ وہ الیکشن کمیشن جس نے ہنگامی بنیادوں پر چھٹیوں میں بھی ٹرائل چلایا، وہ الیکشن کمیشن جس کی اماں پر توشہ خانہ کا کیس سارا چلایا گیا اور اس میں پھر بوگس سارا فیصلہ کر کے خان صاحب کو سزا سنائی گئی، وہ الیکشن کمیشن جو ہمایوں دلاور صاحب جو ہیں سیشن جج، ان کو ان کی مدد کرتا رہا، ان کے سامنے ان کی عدالت میں پیش ہوتا رہا، یہاں تک کہ 1 اگست سے 5 اگست تک ان کی جج ہمایوں صاحب کی چھٹی تھی، اس چھٹی کو معطل کیا گیا، ان کو فی الفور بلایا گیا اور پھر 5 اگست کو جبری فیصلہ ان سے کروایا گیا۔ آل دو ایوری بڈی نو، جج ہمایوں دلاور جو ہیں ان کی فیس بک کی پوسٹ بہت سارے لوگوں نے دیکھی ہوگی۔ اب تو چونکہ وہ اکاؤنٹ بعد میں وہاں سے پوسٹ جو ہیں وہ ڈیلیٹ ہو گئی ہیں۔ جی بالکل، میں فیس بک والے دلاور کی بات کر رہی ہوں، ان کا فیس بک پر اکاؤنٹ ہے دلاور کے نام سے۔ پھر جی انہوں نے 5 اگست کو عمران خان صاحب کے لیے یہ فیصلہ سنایا، وہ سانپ جو اتنی دیر سے جج ہمایوں دلاور پٹاری میں ڈال کے بیٹھے ہوئے تھے، وہ سانپ پھر پٹاری سے باہر آ گیا اور خان صاحب کو 3 سال کے لیے قید کی سزا، اور اگر وہ جی پھر 5 اگست کو وہ فیصلہ سنا دیا گیا جس میں عمران خان صاحب کو 3 سال کے لیے قید کرنے کی سزا سنائی گئی اور 5 سال کے لیے ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، 1 لاکھ روپیہ ان پر فائن بھی کر دیا گیا، اور اس طرح سے جو ہوا پنجاب پولیس پہنچی، ان کو اریسٹ کیا گیا، غیر قانونی طور پر ان کو اٹک کی جیل میں رکھا گیا، جو کہ جج نے جو فیصلہ سنایا تھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ ان کو ڈیالہ میں منتقل کیا جائے گا، مگر ان کو کسی بغض میں، کسی انا میں، کسی ضد میں اٹک جیل کی سی کلاس میں رکھا گیا، جو کہ ایکچولی چلے ناٹ لیگلی بٹ ایکچولی دا سیل از ڈیتھ سیل، سولیٹری کنفائنمنٹ، کیمراز are installed around the cell in front of washroom, so you can think who wants to see Imran Khan naked, who wants to see Imran Khan using washroom, and who wants to see Imran Khan disappointed. لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ صبر و استقامت کے ساتھ اس بات پر کھڑے ہیں کہ ان کا راستہ حق کا راستہ ہے، ان کا راستہ حسین کا راستہ ہے، اور اس راستے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ خیر، آج کی جو کل جو ہوئی تھی سماعت ہوئی تھی اس کے حوالے سے بات کریں تو الیکشن کمیشن کا یہ کہنا تھا کہ ہماری تیاری نہیں ہے، ہمیں 15 دن کا وقت دیا جائے۔
جو کہ ایکچولی خان صاحب کو 15 دن مزید زیر حراست اس ڈیتھ سیل میں رکھنے کی ایک پلاننگ تھی ان کی، لیکن خان صاحب کے جو وکلا ہیں ان کی جانب سے یہ استدعا کی گئی کہ اس فیصلے کو آج ہی سنایا جائے، چاہے ہمارے حق میں فیصلہ آئے یا ہمارے خلاف سنایا جائے، مگر فیصلہ آج ہی سنایا جائے۔ اس پر جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا کہ چونکہ الیکشن کمیشن بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی تیاری نہیں ہے اور آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ آج ہی سنایا جائے، لہٰذا ہم دونوں فریقین میں سے کسی کی بھی بات نہیں مانتے ہیں، ہم اس طرح کرتے ہیں کہ درمیانی راستہ نکالتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں اکثر درمیانی راستے نکالے جاتے ہیں، درمیانی راستہ نکالتے ہیں اور اس کیس کی سماعت پرسوں کے روز، یعنی اب اگر میں آج کی بات کر رہی ہوں تو اب کل سماعت ہے، کل دا ڈے از تھرسڈے اینڈ دا ڈیٹ از 24 اگست کو اس کی سماعت ہے اب جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت میں۔ اب الیکشن کمیشن کو اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ وہ جتنا بھی ان کے پاس ریکارڈ ہیں یا جو بھی بات وہ اپنے حق میں پیش کرنا چاہتے ہیں وہ کل لے کے آئیں۔ کل کیا ہوتا ہے یہ تو بات کی بات ہے، کل دیکھیں گے۔ آج سپریم کورٹ کے اندر ہیئرنگ تھی خان صاحب کی درخواستوں پر، جن میں ایک استدعا یہ تھی کہ فیصلہ کسی بھی صورت قابل سماعت نہیں تھا، تو پھر اس کو سنایا کیسے گیا؟ پھر استدعا یہ تھی کہ جب ہائی کورٹ نے یہ ٹائم دیا تھا کہ ٹرائل کورٹ میں جو موکل عمران خان ہیں ان کو موقع دیا جائے، تو پھر ان کو موقع کیوں نہیں دیا گیا؟ اور بجائے اس کے کہ 15 دن کا ٹائم یوٹیلائز ہوتا، صرف 5 دنوں میں یا 2 دنوں میں ہائی کورٹ کا فیصلہ آنے کے 2 دن بعد ہی فیصلہ کیوں سنا دیا گیا؟ حالانکہ ہائی کورٹ کا فیصلہ جمعے کو آیا تھا اور ہفتے والے دن خان صاحب کو سزا سنا دی گئی تھی، یعنی اس سے اگلے دن ہی سنا دی گئی تھی، جبکہ جمعے کے دن خان صاحب کے وکلا اس فیصلے کے آنے کے بعد خاصے پر امید دکھائی دے رہے تھے کہ ان کو اب موقع ملے گا۔ اور پھر تیسری استدعا یہ بھی تھی کہ خان صاحب کو ٹرائل کورٹ میں اپنے حق میں گواہان پیش کرنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ اب سپریم کورٹ نے تینوں دلائل ہوئے ہیں، جس میں پاکستان کے بہت مشہور وکلا کی ٹیم پیش ہوئی تھی، سردار لطیف کھوسہ صاحب، ان کے دلائل سنے جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے۔ پھر فیصلہ یہ ہوا ہے آج کی حد تک کہ یہ سماعت جو ہے وہ کل تک ملتوی ہوئی ہے، کل اس وقت تک جب تک ہائی کورٹ کا فیصلہ نہیں آ جاتا۔ سپریم کورٹ کی عدالت نے یہی آج کا بیان جاری کیا ہے کہ کل ہمارے پاس یہ پیشی یا یہ سماعت دوبارہ ہوگی، جب ہائی کورٹ کا فیصلہ سنا دیا جائے گا اس کے بعد یہ سماعت ہوگی۔ اب ہمیں امید تو اپنی عدلیہ سے یہ ہے کہ ہمیں انصاف فراہم کیا جائے گا، عمران خان کو انصاف فراہم کیا جائے گا، مگر عمران خان صاحب کو انصاف فراہم کیا جائے گا یا نہیں اس کا فیصلہ کل ہوگا۔